نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ البقرہ میں آج ہم نے آیت نمبر 103 سے کرنا ہے۔ 102 تک پڑھا تھا اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے زمانے میں کس طرح سے لوگوں نے ان پر جادو کا الزام لگایا، حالانکہ شیاطین ان کے زمانے میں جادو کرتے تھے جو کہ سراسر کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان یعنی اور متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایمان لانے کا اور تقویٰ کا ثواب جانتے تو یہ ضرور یہ اختیار کر لیتے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ یہاں پر بھی یہ ایمان والوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس لفظ کو یہودی زبانیں موڑ کر جب بولتے تھے تو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، ٹھیک ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، اور انظرنا مطلب کہ ہماری طرف دیکھیے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، یعنی میری بات سنیے۔ واسمعوا، اور سنتے رہا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لفظ کو کہنے سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ یہود اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی تھی، اور ان کا جو جذبہ عناد تھا وہ تسلی پاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ رعینہ جیسے نعوذ باللہ اس کا مطلب ہوتا ہے احمق، اور اسی طرح السلام علیکم کی بجائے بھی وہ السلام علیکم کہتے تھے، یعنی کہ تم پر موت آئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو رعینہ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا اور انہیں کہا کہ انظرنا کہا کریں۔ اور یہ ظاہر ہے یہ مسئلہ اس سے یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص اور اہانت کا شائبہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن سے مطلب واضح نہ ہو اور کوئی کمی واقعہ ہو رہی ہو اس سے مطلب میں، اور اسی طرح سے دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہو، تو ایسے الفاظ کو اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ادب و احترام کے پیش نظر کے طور پر بھی ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپس میں بات کرتے ہوئے بھی خاص طور پر اہل القرآن کو اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان سے کیا لفظ ادا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال اور اقوال میں مشابہت کرنے سے بچا جائے، تاکہ مسلمان وہ جو آتا ہے نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا، تو ہم ایسا نہ کریں تاکہ ہم اس وعید میں شامل نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حسد سے یعنی ان کے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین کا یہاں پر حسد بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم انا نسألک من رحمتک وفضلک فإنہ لا یملکها الا انت۔ تو اس دعا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگتے ہیں، کیونکہ رحمت اور فضل کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی دوسرے سے حسد تو ویسے بھی جائز ہی نہیں ہے، یعنی بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت تھی اور اس کی چاہت ہے، اس نے جس کو چاہے عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کا دراصل اہل کتاب کا اور مشرکین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔
کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان اور اعتقاد پختہ ہونا چاہیے. اللہ سے جب مانگیں تو اللہ کی قدرت اور عظمت پر ایمان رکھتے ہوئے مانگیں کہ اللہ ہی کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی ہمارا مددگار اور نصیر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اللہ ہی کے ساتھ انسان دشمنی اختیار کر لے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری مدد کرے یا ہمارا دوست ہو. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے رسول سے از راہ سرکشی غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، اس میں کفر کا اندیشہ ہے. یعنی یہاں پر فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی اپنے رسول کو تنگ کرنا، اس سے ایسے سوالات کرنا جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے کفر میں بدل جائے اور تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ. یہ دیکھیں کہ یہاں پر نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا منع ہے. وہ سوال جو آپ کے عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کرے، اور اسی طرح عمل کے بارے میں جو رکاوٹیں یا جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان کو دور کرے، تو ایسے سوالوں کا پوچھنا تو جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے سوال جو بلا وجہ بحث میں الجھانے کے لیے کیے جائیں یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کیے جائیں یا محض دل لگی کے لیے، کیونکہ آج کل ہوتا ہے نا کہ بچے جب نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ سیکھتے ہیں تو ٹیچرز کو تنگ کرنے کے لیے ایسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو رسول کا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ جیسے یہ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر چکے مختلف طرح کے سوالات کر کے، تم اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو کیونکہ اس میں کفر میں جا پڑنے کا ڈر ہے. اور ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا تو یہ حال ہے کہ خود بھی ایمان نہیں لائے اور حسد کی وجہ سے ان کے دل چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تمہاری راہ سے پھیر دیں. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ درگزر کرو اور چھوڑ دو، یعنی اوائڈ کرو، اعراض کرو ان سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور کرنے کے کام فرما دیے کہ تم کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی خوبصورت رہنمائی کی جا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بلا وجہ کی بحثوں میں یا لوگ جو تنقید اس پر کرتے ہیں، یا بعض اوقات خود تو وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، اور یا پھر بعض اوقات مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو دین میں کام نہیں کر رہے ہوتے، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں اور شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں یا ان کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اعراض کرنا چاہیے اور کرنے کے کام جو واضح ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نمازیں قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، ہم ان پر فوکس کریں. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ ہم ایسے معاملات میں پڑھ کے اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں. تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پا لو گے. یعنی ذرا صبر کرو، لوگوں کی تنقید کو انسان صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہے اور نیکیاں کر کر کے آگے بھیجتا رہے، وہ ضائع نہیں جائیں گی. اللہ کے ہاں اعمال کی ناقدری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے ہاں تم پا لو گے، اور پھر وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے. نا سوچو ذرا، وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں انسان ہمیشہ کی نعمتیں پا لے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم سعی یعنی کوششیں کرتے رہتے تھے. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. ٹھیک ہے، اب یعنی اہل کتاب اپنے بارے میں اتنے گمان کرتے تھے، اور ان کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس کا وہ اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، دل کی امانی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور کہہ دیجئے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو اپنی بات میں.
تو اللہ نے فرمایا کیوں سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی، ٹھیک ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسلم وجہہ للہ، اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے سپرد کر دو، ٹھیک ہے، اپنا چہرہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے سپرد کر دو، اور احسان کرنے والے ہو، یعنی مخلص ہو، اپنے عمل میں خالص ہو، صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہو، نیکی کرنے والے ہو۔ محسن میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں، اور محسن میں جیسے ہم عام ایک مطلب بھی جانتے ہیں نا کہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے آپ کے ساتھ، آپ نے اچھا اور بھلائی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدلے سے بڑھ کے ہوتا ہے احسان، یعنی کسی کو اس کے حقوق میں تھوڑا زیادہ دے دینا، یا یہ کہ اسی طرح اگر کسی سے غلطی بھی ہوگی تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ سب کچھ احسان میں ہی آتا ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بدلہ لینا، بدلے کے برابر دینا، جتنا کسی کا ہے اتنا ہی دینا، لیکن ایک اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پالو گے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا کرتے، ہم اتنا ہی کرتے ہیں جتنا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر جو ہوتی ہے نا دنیا پر اور اسی کے حاصل کرنے پر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نظر آخرت کے ثواب اور فائدے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے تو پھر ماضی کا کوئی غم نہیں ہوتا اس پر کہ اب میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، ٹھیک ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف یا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو ماضی کے غم تنگ کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر ہی توکل کیا ہے کہ انسان کو پھر ان دونوں کیفیتوں سے نجات دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محسن کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی دیا گیا ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے مطابق ہو، کیونکہ قبولیت عمل کی یہی دو شرائط ہیں، ٹھیک ہے، کہ اور نجات آخرت کی نجات انہی دو اصولوں پر ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے وجہہ للہ، اور دوسرا ہے کہ وہ محسن، یعنی طریقہ جو ان سا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہودی تورات پڑھتے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام و تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر اور عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بے علم جو ہیں کہ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین جو ان پڑھ تھے انہیں بے علم کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود اور نصارہ کی طرح اس باطل میں مبتلا تھے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات دنیا میں ہمیں بھی پیش آتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ پر نظر رکھے، اور ان تمام معاملات کا فیصلہ قیامت کے دن پر چھوڑ دے، کیونکہ قیامت کے دن کو قائم کرنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ اس دن لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب یعنی بربادی میں حصہ لیا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے ہی روک دیا تھا، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔
اور پھر جو فرمایا کہ یہ اللہ کی مسجدوں کی خرابی جو وسعہ فی خرابی ہے، اللہ کی مسجدوں کی خرابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ تخریب کاری اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے گرا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ جب کسی مسجد میں اللہ کی عبادت سے روکا جائے، ذکر سے روکا جائے، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کیا جائے، تو یہ بھی دراصل کسی بھی مسجد کی خرابی اور بربادی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے گھروں کو برباد کرنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ آخر میں نا ڈرا رہے ہیں کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت اور غلبہ عطا فرمائے گا تو ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل یہ خوشخبری بھی ہے اور پیشین گوئی بھی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زیادتیاں کی ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار نہ کر دیا جائے یا قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشخبری پوری کر دی، لیکن یہاں پر جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان کا انجام کیا بتایا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں ایسا کیا جائے، یہ کوئی شریر نفس ہی کر سکتا ہے، یعنی جس کے اندر ڈٹائی اتنی آ گئی ہو کہ وہ اسے کسی چیز کا خوف ہی نہ رہا ہو، ہے نا، تو پھر جان رکھو کہ ایسے لوگ پھر ان جگہوں پر ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ تعالیٰ کو شادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، تو کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے، کسی میں دوسرے کا، یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی سے تھوڑا رنج ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ خانہ کعبہ تو ایک مرکزیت کے لیے تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے، ادروائز تو آپ یہ دیکھو نا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں وہاں پر، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، اپنے علم کے اعتبار سے بھی وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نفل نماز کے لیے بھی اس کو ہم لیں گے کہ فرض کے لیے تو قیام اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفل نماز کے لیے جیسے آپ سواری پہ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کی نیت باندھ لیں تو پھر اس کے بعد سواری کا رخ کہیں بھی جاتا رہے آپ نماز جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے ایسی تمام خامیوں سے، نقائص سے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہو؟ جس کی اولاد ہو وہ تو کمی والا ہو گیا نا، کہ نعوذ باللہ وہ اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بھی کسی کی اولاد ہوگا۔ اور اسی طرح ظاہر ہے جب اولاد ہوتی ہے تو وہ آپ کی وارث بن جاتی ہے، وہ آپ کے مال میں شریک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سبحانہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اور ملکیت تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اسی کے لیے ہے، مطلق اسی کے لیے، مکمل کامل اس کے لیے ہے، کوئی اور اس میں شریک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اولاد تو شریک ہو جاتی ہے۔ کل اللہ قانتون، بلکہ مخلوقات ساری کی ساری اسی کی ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ پھر فرمایا وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے، بدیو یعنی جب کوئی نمونہ بھی نہیں تھا تو آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا، اور وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایسی باتیں کی جائیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے
تو ان کو اللہ کی طرف نعوذ باللہ منسوب کیا جائے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کس طرح کرے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو کام کرنا چاہیں انہیں صرف لفظ کن کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ذات کو بھلا اولاد کی بھی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور آخری آیت سے جو عمل کی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بدیع السماوات والارض ہر لفظ پر غور کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے کہ ایک کلمہ کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیدائش کی ایک قسم وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی پیدا فرمائے، اور پھر یہ کہ اللہ کو کوئی اسباب، ذرائع اور مدد اور یہ سب کچھ نہیں چاہیے کہ اس کی اولاد ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔